السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور ہم آج اس تبدیلی کے پروگرام میں ملک میں ہونے والی تبدیلی، جیسے کہ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بات ہوتے ہوتے ہی ایک بڑی پارٹی جو ہے، جو اصل کردار ہے 26ویں ترمیم کا، پیپلز پارٹی، وہ ناراض ہو گئی ہے نون لیگ سے، وزیر اعظم سے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے عابد حسین صاحب سے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ عابد حسین صاحب السلام علیکم۔ جو صورتحال ہے عابد صاحب، اب آپ ملک میں عوام کو شاید عوام کہہ رہے ہیں کہ شاید اب انہیں ریلیف ملے، کیونکہ یہ سیاسی معاملات اور IMF کے معاملات اور ان سب سے ہم باہر آ گئے ہیں، اور اس وقت ملک میں جو ہے اچھے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کراچی میں ایک بڑی آئیڈیاز کی نمائش جو ہو رہی ہے، جس سے دنیا بھر کے ممالک کے لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم یہ سب کچھ بہت کچھ کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، لیکن ہم کامیابی کیوں نہیں حاصل کر پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد مصطفیٰ صاحب۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ملک میں ہمیں تبدیلی نظر کیوں نہیں آتی اور ملک ایسا لگتا ہے کہ اسی ڈگر پر چل رہا ہے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے سارا کام لیڈرشپ پر، کہ وہ ملک کو کس طریقے سے آگے لے کر جائیں۔ کراچی میں دفاعی نمائش چل رہی ہے، اور اس سے پہلے اس کی جو تیاریاں ہوئی ہیں کراچی میں، ایئرپورٹ سے لے کر ایکسپو سینٹر تک، جہاں جہاں سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹی ہوئی تھیں وہ ان کو بنایا گیا، شارع فیصل کی مرمت بھی، پیچ ورک ہوئے، اور کارساز والے روڈ کی مرمت بھی، پیچ ورک ہوئے، اور دن رات کام ہوا، اور اس پہ رنگ و روغن بھی ہوا سارا۔ تو یہ دیکھیں ثابت کیا ہمارے اداروں نے کہ چاہے وہ ٹریفک پولیس ہو، چاہے وہ بلدیات کے محکمے ہوں، چاہے وہ کینٹونمنٹ ہوں، جب ان سے کام لیا جاتا ہے، جب ان کے اوپر کوئی مسلط ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اس ڈیڈ لائن کے مطابق کرنا ہے، تو ہم سب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں نہیں کرنا ہوتا تو وہ ہمیں اوورآل پکچر نظر آتی ہے اپنے ملک میں، کہ ہمیں ملک میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نظام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک نے 2000 ارب روپے کی جو ہے وہ کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہوئی ہے۔ جب ورلڈ بینک، دیگر ادارے آپ دیکھیں کہ آپ ان کو کچھ بہتر نظر آ رہا ہے تو بات کر رہے ہیں اور سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں، تو ہم اسے مزید آگے کیوں نہیں، ہم اس فضا کو بہتر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہ چیزیں جو ہے بین الاقوامی سطح پہ جو ہے، جیسے یہ نمائش ہے، یہ ہمارا ایک چہرہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا، اس چہرے کو اب مزید بہتر کرنے کے لیے کچھ اپنی تلخییں کم نہیں کرنی پڑیں گی؟ بالکل کم کرنی چاہیے۔ میں نے آپ سے شروع میں یہی کہا کہ ہم اپوزیشن کو جب تک ملک دشمن جماعت سمجھیں گے، ہمارے ملک میں یہ مسائل چلتے رہیں گے۔ اپوزیشن دیکھیے، آج اگر PTI ہے، کل ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ہو، کل ہو سکتا ہے نون لیگ ہو، یہ تو ایک سیاست میں چلتا رہے گا، الیکشن کے نتائج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو کوئی بھی جماعت آئے، حکومت کوئی بھی بنائے، وہ اپوزیشن کو خدا رہا نمبر ایک تو یہ کہ ملک دشمن نہ سمجھے۔ جہاں تک آپ نے بات کی 2000 ارب روپے کی جو ورلڈ بینک کی طرف سے ہے، یہ بیسیکلی سرمایہ کاری نہیں ہے، بیسیکلی یہ لون ہے، اور ایک لحاظ سے میرے خیال سے انہوں نے قرضہ دیا ہے کہ آپ اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کریں اور ہمیں پھر کسی بھی صورت میں ہمیں ان کو پیسے واپس دینے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ پیسے دے رہے ہیں تو کڑی شرائط کے ساتھ ظاہر دے رہے ہیں، لیکن مجھے وہ 2000 ارب روپے کا جو ایک صحیح استعمال ہے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جن کی وہ بہتری چاہتے ہیں، جس میں واٹر کارپوریشن جو ہے وہ سر فہرست ہے، اس میں مجھے ابھی ایسی ہلچل نظر نہیں آ رہی کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ کسی اچھی ڈگر پہ چل پڑا ہے۔ ابھی ان کے بہت سارے بنیادی ایشوز ہی حل نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کے الیکٹرک کے ساتھ معاملات ہیں، بجلی کے بلوں کے معاملات ہیں، بلوں کی ریکوری کے معاملات ہیں۔ تو یہ اتنے ایسے چھوٹے سے مسائل ہیں جن کو ایک میٹنگ میں بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ اتنے طویل عرصے سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ 2000 ارب کا قرض کی بات کی ہے جو دے رہا ہے ورلڈ بینک، وہ اصلاحات بھی چاہتا ہے نا، کہ ان اداروں میں اصلاحات ہو، ان کا ریونیو بہتر ہو، اس کے پیسے دینے کا کوئی فائدہ تو ہو نا، وہ چیزیں نظر آئیں۔ اب ان اداروں میں اگر یہ سیاسی جماعتوں کی ذیلی تنظیمیں جو ہیں یہ اس طرح مداخلت کریں اور کام نہ کرنے دیں کہ میڈیکل کی بنیاد پہ فلاں پہ، یہ سب چیزیں، یہ ادارہ ضروری ہے، اور ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ KDA جو ہے ختم ہو گیا ہے، وہاں یونین تو ہے، یونین کی کیا وہ پیسے تنخواہیں دینے کے لیے نہیں ہے،
تو یونین کو مل کے ان اداروں کی فلاح و بہبود کے لیے آگے ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، یہ بھی آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا، اور میں اس کی ایک مثال اگر دوں گا تو ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ حقیقت ہے کہ یونینز کا کردار جو ہونا چاہیے پازیٹیو، سی بی اے کا جو کردار ہوا کرتا تھا ماضی میں بہت اچھا کردار رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری سی بی ایز ہوتی ہیں پولیٹیسائز ہو گئیں، اور ان میں سیاسی عمل دخل اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ وہ مزدور تنظیم سے زیادہ ایک سیاسی تنظیم بن گئی ہیں۔ یونینوں نے اداروں کو تباہ کیا، اور جس ادارے سے یونین کو اٹھا کے نکال دیا گیا وہ ادارہ پنپ گیا۔ یا تو جو کسی ادارے میں اگر یونین ہے تو صرف سی بی اے بنے، اور کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کا جو کردار ہے، جو مزدور کے حقوق کی بات ہے، یا تو وہ صرف کرے۔ لیکن اگر کوئی یونین آ کر اپنی پارٹی بازی کر رہی ہے، اپنی میراث لے رہی ہے، اپنے لیے گاڑیاں لے رہی ہے، اور جو ہے مزدور اسی طرح بیچارہ پینشن کے لیے بھی رول رہا ہے، واجبات کے لیے بھی رول رہا ہے، واٹر بورڈ میں یا کے ایم سی میں نے سنا ہے کہ کئی سال سے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے یا ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے واجبات نہیں مل رہے ہیں۔ تو جب اتنی زیادہ مس مینجمنٹ ہوگی تو پھر اس یونین کا فائدہ کیا؟ اور یونین چاہ رہی ہے کہ ہمیں سارے حقوق ملیں۔ واٹر کارپوریشن میں اگر کوئی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور چیزیں انفراسٹرکچر بہتر کر رہا ہے، اس کے اچھے رزلٹ چاہیے، اس کے لیے یونین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، ادارے کی آمدنی ہوگی تو میڈیکل کی سہولت بھی بہت اچھی ہوگی۔ آپ دیکھ لیں ان اداروں میں اس سے پہلے رہی نا، جن اداروں میں اسٹیل میں کیسی سہولت تھی، کہ الیکٹرک میں کیسی سہولت تھی۔ تو ہم جو ہے ان سیاسی جماعتوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اپنی یونینز کو اچھی بارگننگ، ادارہ ہوگا، مرغی انڈے دے گی تو کھا لیں گے، اگر مرغی ہی ختم ہم مار دیں گے تو انڈے کہاں سے آئیں گے؟ ایسی صورتحال میں جو ہے ادارے تباہ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اداروں کو بچانا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، بجائے ریلیف لینے کے کہ ہم سیاسی ریلیف، سیاسی پناہ میں جا کے اپنے اداروں کو تباہ کریں۔ یہ ہماری نسلوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اور ہمیں ان کو بہتر کرنا پڑے گا، اور نہ ہم اسی طرح جو ہے امداد کے لیے جو ہے دوسروں کے آگے جو ہے کشکول پھیلائے، کشکول لے کے کھڑے ہوں گے، اور وہ اپنی شرائط پہ ہم سے جو ہے نا ہمیں قرضے دیں گے، اور پھر ہم پر جو ہے ایک ایجنڈا مسلط کریں گے کہ آپ نے یہ چیز بہتر کرنا ہے۔ تو ہمیں کل ان کے کہنے پہ اگر بہتر کرنا ہو تو ہم خود سے کیوں نہ بہتر کریں۔ بہت شکریہ عابد حسین صاحب۔